अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आपने एक ख़बर देख तो ली होगी कि साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के चीफ़ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को गिरफ़्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ़्तारी के बारे में उनके ड्राइवर से ही जो ख़बरें मिल रही हैं कि जी वो बनी गाला से वापस जा रहे थे तो कुछ नामालूम अफराद गाड़ियों पे आए, वो तादाद उनकी गाड़ियों की उसने बढ़ा दी, कभी पहले 4-5 थे, फिर 10-15 थे, पता नहीं रात तक सो ही ना हो जाए क्योंकि शहबाज गिल को गिरफ़्तार करने हैं या उसकी बारात लेके आए हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि शहबाज गिल साहब को गिरफ़्तार क्यों किया गया, तो उसके लिए थोड़ा सा अब आपको पस मंज़र जो है ना वो समझने की ज़रूरत है कि हुआ क्या है। हुआ ये कि कल अचानक ही सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर आनी शुरू हो गई कि ARY जो है उनको मुख्तलिफ इलाकों में बंद करना शुरू कर दिया गया है। फिर उसके बाद हमने नया टेल जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी और फैसलाबाद में आती है, सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो केबल होता है इंटरनेट वगैरह के, तो उन्होंने एक डिस्क्लेमर दिया कि जी जनाब हमने पैमरा के कहने के ऊपर जो ARY है उसको हमने बंद कर दिया है। फिर उसके बाद और भी इलाकों से आने जो मुकामी केबल्स जहाँ जहाँ पे थी उन इलाकों के अंदर भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हमारे इलाके में ARY जो स्क्रीन से गायब हो गया है। मैंने खुद अपने घर में चेक किया तो हमारी केबल से भी ARY जो था वो चला गया हुआ था और आ रहा था जी करंटली इज़ नॉट अवेलेबल। उसकी वजह ये थी कि कुछ लोगों ने उसकी वजह ये बताई कि 7 बजे जो उनका प्रोग्राम रिपोर्टर चल रहा था उसमें गुलाम हुसैन साहब थे, मारिया मेमन थी, खावर गुमन जो उनके ब्यूरो चीफ हैं, दुनिया TV से आए हैं, ARY के अंदर बहुत बड़े इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, बल्कि बाज़ दफ़ा तो लगता है कि इमरान खान के पार्टी के वर्कर हैं, वो सहाफ़ी तो वो लगते भी नहीं हैं। तो वो एक प्रोग्राम कर रहे थे तो उसके अंदर गुलाम हुसैन साहब ने कहा कि जी 90 से 95% जो आर्मी के नीचे के रैंक के लोग हैं वो सारे इमरान खान के साथ हैं। जी मैंने पता करवाया और एक ख़राब अंग्रेज़ी में उन्होंने कहा दे आर फुल ऑफ इमरान खान, दे आर फुल ऑफ इमरान खान। तो कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद ये जो इन्होंने अपनी तरफ से एक सो कॉल्ड सर्वे का कहा है उसकी वजह से शायद इमरान खान वो ARY जो है उसकी बंदिश का फैसला है। लेकिन जब पैमरा की आई प्रेस रिलीज़ तो उसमें वजह हमें पता चली कि जो शहबाज गिल साहब थे, एक प्रोग्राम नहीं सॉरी न्यूज़ थी, वो 4:30 बजे के करीब न्यूज़ चली है, उसमें एक ब्रेकिंग आई है जी। उनकी जो थी सदफ, उनकी जो न्यूज़ कास्टर थी, उन्होंने कहा कि जी हमने आपको पिछले महीने जून में भी खबर दी थी कि नवाज़ लीग का एक स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल कायम हो गया है जिसका हेड वो फहद हुसैन को बता रहे थे कि वो है। उनका काम ये है कि उन्होंने इमरान खान को फ़ौज मुखालिफ दिखाना है और उन्होंने बताना है कि इमरान खान जो है वो फ़ौज के और इदारे के ख़िलाफ़ हो गए हैं। तो उस पर फिर शहबाज गिल साहब को लिया गया। अब सबसे पहले तो जब मैंने वो बयान सुनना शुरू किया तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि शहबाज गिल साहब इतनी अच्छी उर्दू में इतनी रवानी के साथ बगैर कोई फंबल किए कैसे वो बोले जा रहे हैं, मुहावरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इतनी उनकी टोन जो थी वो स्मूथ थी। और वरना शहबाज गिल साहब की जिस किस्म की ज़ुबान होती है हम सबको मालूम है, फिर उसके बाद आप इतना आराम से रवानी से कैसे बोल सकते हो। तो मेरा अपना ख्याल है कि उनको कोई स्क्रिप्ट लिख के दिया गया हुआ था। तो ये एक प्लान जो थे ना, हमें वो ब्रेकिंग न्यूज़ लगी। एक आपने एक कॉल पे हावर गुमन साहब को लिया हुआ था, एक पे आपने अरशद शरीफ को लिया हुआ था। अरशद शरीफ और हावर गुमन थे, लेकिन चल रही थी शहबाज गिल साहब की बीपर। शहबाज गिल साहब ने जो बीपर दिया, उन्होंने बाकायदा तौर पे जो आर्मी के नीचे के रैंक्स के अफसरान थे उनको बगावत पे आमादा करने की कोशिश कर रहे थे। वो उनको तरगीब दे रहे थे कि आप अपने बड़ों के फैसले ना माने, जिसमें वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि जो इमरान खान है वो यूथ की आवाज़ है, इमरान खान ही कौम को मुत्तहिद रख सकते हैं, आपको कौम का सोचना चाहिए, मुल्क का सोचना चाहिए। ठीक है कि आपकी नौकरी है, आपको जो ऑर्डर दिए जाते हैं आपने उसको मानने, लेकिन हर ऑर्डर मानने वाला नहीं होता है। आप उनको कह सकते हैं कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कि फ़ौज के जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो। देखें ये जो काम जो ऑर्डर आपको दिया जा रहा है इससे ये तो फ़ौज के भी ख़िलाफ़ है। यानी कि उन्होंने कहने की ये कोशिश की कि हमें पता है कौन ऑर्डर दे रहे हैं। पहले अमरीकी साजिश का जो बयानिया था उसके साथ हैंडलर्स को जोड़ने की कोशिश की कि जी ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है ये चैन हैंडलर्स भी इनके साथ मिले हुए हैं, आप उनका फैसला। तो वो वजह थी जिसकी वजह से ARY को बैन कर दिया गया पाकिस्तान के अंदर। अगर आप 2014 में जाएं तो आपको याद होगा कि हामिद मीर साहब को जब गोली लगी थी तो उस वक्त भी जियो न्यूज़ के अंदर ये बीपर चलना शुरू हुआ था
حامد میر کے بھائی کا ان کے وہاں اور جو صحافی تھے ان کا کہ جی یہ ISI نے کروایا ہے، اور اس وقت جنرل ظہیر الاسلام کا نام لیا جاتا تھا کہ انہوں نے ان کے اوپر حملہ کروایا ہے. تو اس خبر کے اوپر جیو کو بند کر دیا. اگر 2-3 مہینے جیو بند رہا تھا، جیو کو معافی مانگ کے واپس آنا پڑا، لیکن ابھی تک جو آرمی کے ماتحت جو کنٹونمنٹ کے علاقے تھے ان کے اندر جیو کی بندش بند ہو گئی ہوئی تھی. جنگ اخبار دی نیوز وہاں نہیں جا سکتا تھا. اب تو باقاعدہ بغاوت پہ کی ترغیب دینے کی کوشش کی گئی اور سارے پاکستان نے اس کو سنا ہے. تو کل رات کو شہباز گل جو تھے وہ بار بار جو تھے وہ صفائیاں اپنی دے رہے تھے. ان کی ٹویٹس آ رہی تھی جس کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی ہم تو فوج کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. میں اپنے ورکرز کو کہتا ہوں کبھی میرے اور فوج کے درمیان کو مسئلہ تو آپ نے فوج سے زیادہ محبت کرنی ہے. ان کو بار بار ٹویٹس کر کے وہ کرنے کی کوشش کرتے. اب شہباز گل صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ان کے خلاف ظاہرہ FIR درج ہوگی، ان کا مقدمہ چلے گا، اور جو دفعات شامل کی گئی ہیں کہا جا رہا ہے کہ اس کے تحت جلدی ان کو بیل بھی نہیں ملے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آگے جا کے یہ جو سارے ایونٹس ہیں کس طرح انفولڈ ہوتے ہیں. لیکن یہی ARY تھا جس کو جیو کو بند کیا جا رہا تھا تو انہوں نے بڑی خوشیاں منائی تھیں. انہوں نے باقاعدہ کہا تھا کہ ان کو غدار ثابت کیا تھا. ARY کی وجہ شہرت جو ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ فیک نیوز دینے میں مشہور ہیں. 50 کے قریب انہوں نے فیک نیوز دی ہوئی ہیں. انگلینڈ کے اندر ARY نے گل بخاری، اسحاق ڈار، ناصر بٹ، میاں منشا، میر شکیل الرحمان، ان سے یہ ہارے ہوئے ہیں کیسز. انہوں نے اسحاق ڈار کے اوپر جو تھا منی لانڈرنگ وغیرہ کا باقاعدہ ارشد شریف نے پروگرام کر کے منی لانڈرنگ کو ثابت کرنے کی کوشش کی. جب وہ برطانیہ کی عدالت میں گیا تو جو وہاں پہ ان کا چینل تھا ان کو معافی مانگنی پڑی. اب ان کے وہ جو چینل ہے وہ ایسی ان کی جو خبریں ہوتی ہیں، جیسے نورانی نے احمد نورانی نے ایک خبر دی تھی جس کے اندر انہوں نے ایک آڈیو آئی تھی، ٹیلی فونک کال تھی ثاقب نثار کی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو آپ نے مریم نواز کو اور میاں نواز شریف صاحب کو ضمانت نہیں دینی، الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنے دینا. تو ARY نے کہا جی ہم نے فرانسک آڈٹ کروایا ہے، یہ جو ہے ایڈیٹڈ آڈیو ہے یہ درست نہیں ہے. لیکن یہ ان کا پروگرام جو تھا وہ انگلینڈ میں نہیں چلا تھا. انہوں نے احمد نورانی کا نام بھی نہیں لیا تھا، اور جب وہاں پہ چلایا بھی تو انہوں نے احمد نورانی کا پھر بھی نام نہیں لیا. اور احمد نورانی بار بار کا نام لے میرا تاکہ میں یہاں پہ آپ پہ پھر کیس کروں اور جرمانہ آپ سے لوں. لیکن ان کو وہاں پہ جو موجود چینل تھا ان کو پتا تھا کہ اب ہم نے اس طرح کی چیزیں چلائی تو چینل بہت بری طرح سے وہاں پہ بند ہونا. بڑے فائن انہوں نے دیے، جیو کو بھی دیا. جو فخر درانی ہیں ان کی جو خبر تھی اس کے اوپر بھی انہوں نے ان کو بھارتی راہ کے ساتھ ان کے جو لنک جوڑنے کی کوشش کی. فخر درانی نے بھی انگلینڈ کے اوپر مقدمہ کیا. تو اگر پاکستان میں قوانین سخت ہوتے اور پاکستان میں فیک نیوز کے اوپر اور دوسروں کو نقصان پہنچانے والی جو خبریں ہوتی ان قوانین کے اوپر عمل درآمد ہو رہا تھا تو لوگوں کو جا کے انگلینڈ میں ان کے اوپر مقدمات نہ کرنے پڑتے. اور دھرنے کے دنوں میں بھی صابر شاکر کی خبریں ہمیں یاد ہے کہ کس طرح وہ خبریں دیتے تھے کہ بس جی ابھی جو ہے وہ حملہ وہ آرمی آ گئی ہے، وہ ٹیک اوور کرنے لگی ہے، پارلیمنٹ جو ہے وہ آرمی چیف کو ہٹانے لگی ہے. پھر اس کے علاوہ بھی جب یہ 2 نومبر کا کرنے لگے تھے، لاک ڈاؤن کرنے لگے تھے اسلام آباد میں، تب بھی صابر شاکر نے کہا جی کاکڑ فارمولہ آ رہا ہے، بس جی جا رہے ہیں نواز شریف صاحب، آرمی چیف پہنچ رہے ہیں ان کے پاس. تو ان کی وجہ شہرت یہی ہے کہ یہ فیک خبریں پھیلاتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں. ارشد شریف نے 1 سال ڈان لیکس کے اوپر پروگرام کیا، کچھ بھی نہیں تھا اس کے اندر، لیکن انہوں نے لنک کہاں سے اس کو جوڑنے کی کوشش نہیں کی. اب آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہمارے آرمی کے ادارے کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ آرمی کے اندر بغاوت کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو آپ ہمارے دشمن ملک کو فائدہ پہنچانے والے کام کر رہے ہیں کہ یعنی وہ کام جو دشمن کرنا چاہتا ہے وہ آپ اپنے آپ کو بظاہر دوست کہتے ہوئے آپ کرنا چاہ رہے ہیں. تو جو گرفتاری ہوئی ہے میرا یہ ہے کہ نامعلوم افراد نہ کریں، ریاستی ادارے جو ہوتے ہیں وہ حرکت میں آئیں، ملک کی قوانین کے تحت کارروائی ہونی چاہیے، جو ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے اس کے تحت کارروائی ہونی چاہیے. پیمرا نے کہا جی آئین کے آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے. اب وہ چیزیں سامنے آئیں گی، عدالت میں مقدمہ جائے گا، عدالت دیکھے گی، وہ ٹرانسکرپٹ منگوائے گی، سنے گی. میں نے ایک دفعہ ڈاکٹر دانش کے خلاف پیمرا میں کمپلین کی تھی. ڈاکٹر دانش ان دنوں جنرل رحیل شریف کی ریٹائرمنٹ ہونے والی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ
آپ آئیں, آپ اس وقت تو ARY میں تھے, آپ ان چوروں ڈاکوں کے اوپر یہ ملک چھوڑ کے جائیں گے, آپ کو نہیں جانا چاہیے, آپ آئیں, آپ سنبھال لیں. تو میں نے کہا تھا یہ تو آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی ہے کہ آپ کیسے آرمی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں اور وہ آ کے ایک منتخب حکومت کو ہٹا کے خود چارج سنبھال لیں. تو اس وقت ابصار عالم صاحب پیمرا کے چیئرمین تھے, میں نے شکایت بھیجی, انہوں نے اس پہ نوٹس لیا, مجھے بلایا گیا باقاعدہ. وہاں پہ میں میٹنگ, جب وہ کمپلینٹ سیل جو ان کا کال کرتا ہے, وہاں پہ میں گئی تو مخالف سائڈ سے ڈاکٹر دانش بھی تھے, عامر غوری تھے, صابر شاکر, سمیع ابراہیم, اور یہ اس وقت مجھے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے کہ میں پھر ایک را کی کوئی ایجنٹ ہوں, میں آرمی کی مخالف ہوں. میرے اوپر شاؤٹ کیا, میرے ساتھ لڑے, میں نے برابر مقابلہ ان کا کیا, میں اکیلی, وہ 4 لوگ, اور پھر میں وہاں سے جیت گئی. ان کو 1 لاکھ کا جرمانہ ہوا. اس کے بعد یہ ہائی کورٹ گئے اور ہائی کورٹ سے بھی یہ ہار گئے. ہائی کورٹ نے بڑی سخت اپنی جو تھا نا ججمنٹ اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں آپ ایک چینل کے اوپر اینکر بن کے بیٹھتے ہیں, دنیا آپ کو دیکھتی, آپ کے بولے ہوئے الفاظ کا بہت اثر ہوتا ہے. تو کل بھی جو ریٹن سکرپٹ شہباز گل صاحب کو دیا گیا تھا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ARY کے جو 2 اینکرز تھے انہوں نے اس میں مدد کی تھی ان کو وہ لکھ کے دینے کی, تو وہ صاف صاف بغاوت کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو لکھے ہوئے کا بہت اثر ہوتا ہے. اور ملک اس وقت جس نازک دور سے گزرا, آپ کے ملک کی اکانومی کی حالت کیا یہ ملک ان چیزوں کا متحمل ہو سکتا ہے؟ آپ کیوں صرف اقتدار کی سیاست کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے اقتدار ملے اور اس کے علاوہ مجھے نہ ملے تو پورا ملک تباہ ہو جائے؟ گرفتاری ہوئی ہے, گرفتاری جو ہے وہ سامنے آ جائے گی, ملکی قوانین کے تحت ہوا ہے, پیمرا نے ملکی قوانین کے تحت چینل بند کیا ہے, وہ اپنا مقدمہ لے کے عدالت میں جائیں گے, عدالت کو لگے گا کہ کوئی آئین کی خلاف ورزی ہے, ملکی قوانین کی ہوئی, تو اس کے مطابق اس کو جو تھا وہ فیصلہ دیں گے. لیکن بہرحال آج کے دن یہ ہے کہ ARY نے ایک ملک دشمن چینل کا کردار ادا کیا ہے. شہباز گل ایک دشمن ملک کا اعلی کار بننے کی کوشش کی ہے, اور اب بھی وقت ہے کہ سنبھل جائیں ورنہ ہماری عوام آپ کو معاف نہیں کرے گی.